ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان بسے ایک پرانے شہر میں دو افراد رہتے تھے جن کی زندگیاں قسمت کے نازک دھاگوں کی طرح جڑی ہوئی تھیں۔ صوفی اپنی متعدی ہنسی اور فنکارانہ روح کے ساتھ ایک ایسی شخصیت تھی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوبصورتی کو دیکھتی تھی، اور پھر الیکس تھا ایک نرم دل موسیقار جس کی دھنوں سے وہ جذبات گونجتے تھے جنہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے راستے ایک مقامی کافی شاپ پر ایک تیز دوپہر کو عبور کر گئے۔ صوفی اپنی اسکیچ بک میں مگن تھی، کھڑکی کے ذریعے فلٹرنگ ڈانسنگ لائٹ کو قید کر رہی تھی، جب الیکس کے صوتی گٹار نے ایک مدھر دھن بجائی جس سے ماحول زندہ ہو گیا۔ دلچسپی سے صوفی نے اوپر دیکھا اور ان کی آنکھیں ایک لمحے میں ملیں، جیسے محسوس ہوا کی تقدیر اس کے پیچیدہ ڈیزائن کو بنا رہی ہے۔ اس دن سے آگے وہ لازم و ملزوم تھے۔ انہوں نے ان گنت گھنٹے شہر کی کھوج میں گزارے، چھپی ہوئی نوکوں اور کرینیوں کو دریافت کیا، کائنات کی وسعت پر پھیلی ہوئی گفتگو میں کھو گئے۔ ان کی محبت ایک متحرک باغ کی طرح کھلتی تھی، ہر روز ان کی کہانی میں نئے رنگ اور خوشبو شامل ہوتی تھی۔ الیکس صوفی کو ستاروں کے نیچے بے ساختہ سیرینیڈز کے ساتھ حیران کر دے گا، جبکہ صوفی اپنے مشترکہ تجربات سے متاثر ہو کر دلکش فن پارے تخلیق کرے گی۔ ان کا تعلق اٹوٹ لگ رہا تھا، ہمیشہ کے لیے ایک ناقابل بیان وعدہ۔ تاہم جیسے جیسے موسم بدلتے گئے اور وقت کی طرف اشارہ ہوتا گیا، صوفی کا رویہ آہستہ آہستہ بدلتا گیا۔ اس کی ہنسی اپنی چمک کھو گئی اور اس کی ایک بار متحرک روح ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ الیکس سے ناواقف صوفی اندرونی شیطانوں سے نبردازمند تھی، شکوک و شبہات اور خوف سے لڑ رہی تھی جو اس کے دل میں پھیل گئے تھے۔ ایک دن صوفی اپنے ہنگامے پر قابو نہ رکھ سکی، اس نے اپنا دل نکال دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے احساسات بدل گئے تھے، جس سے الیکس دنگ رہ گیا اور دل ٹوٹ گیا۔ اس کی وجوہات پر ابہام چھایا ہوا تھا، جس نے اسے تنکوں پر گرفت میں لے رکھا تھا۔ ان کی ایک بار کامل ہم آہنگی میں اچانک تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں درد کے باوجود الیکس نے اسے چھوڑنے کا انتخاب کیا، یہ مانتے ہوئے کہ جب محبت پنجرے میں بند ہو جاتی ہے تو اپنا جوہر کھو دیتی ہے۔ اس نے درد کو گلے لگا لیا، اسے اپنی روح میں اپنا راستہ بنانے دیا، اس کے انجام کی تلخی کے بجائے اس کی خوبصورتی کو یاد رکھنے کا انتخاب کیا جو انہوں نے کبھی شیئر کیا تھا۔ مہینے گزر گئے اور زندگی چلتی رہی۔ الیکس نے اپنے جذبات کو اپنی موسیقی میں ڈالا، ہر ایک نوٹ اس محبت کی عکاسی کرتا ہے جسے وہ کھو چکا تھا لیکن کبھی نہیں بھولا۔ دوسری طرف صوفی نے خود کو دریافت کرنے کے سفر کا آغاز کیا، اپنے اندرونی انتشار کا مقابلہ کرنا اور ان زخموں کو مندمل کرنا سیکھا جو اس کے دل پر چھائے ہوئے تھے۔ برسوں بعد قسمت نے ایک بار پھر مداخلت کی اور ان کے راستے دوبارہ اسی کافی شاپ میں گزرے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس بار صوفی کی آنکھوں میں ایک نیا سکون تھا، ہلکا احساس جو الیکس کے طرز عمل میں خاموش طاقت کی عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے تلخ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، اس کی گہرائی کو تسلیم کرتے ہوئے جو کبھی تھا، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھ کہانیاں دوبارہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتیں۔ ایک اس بات اور مشترکہ تفہیم کے ساتھ وہ اپنے دور کی لیکن ناقابل فراموش محبت کی یادیں لے کر الگ ہو گئے۔ الیکس کے لیے یہ ایک بندش تھی جسے وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ اسے ضرورت ہے، اور صوفی کے لیے یہ اس خوبصورت باغ کی یاد دہانی تھی جس نے اسے شکل دی، اسے دوسرے کے سفر کے ساتھ جڑنے سے پہلے اپنے سفر کو اپنانے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ان کی محبت کی کہانی ان کے ماضی کا ایک پیارا ٹکڑا بنی ہوئی ہے، محبت کی غیر متوقع صلاحیت اور دلوں کے پیچیدہ رقص کا ایک ثبوت ہے جو کبھی کبھی غیر متوقع انجام کی طرف جاتا ہے۔